ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 56 پیج نمبر 11 مل گئی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم وازواجہم. دوبارہ پڑھ لیجئے توجہ کے ساتھ. ہم وازواجہم فی ظلال. ظلال نہیں، اللہ ہے، فل ماؤتھ لیٹر ہے، اور کوشش کرنا ہے اس کو کہ انر ایج اپ فرنٹ ٹیتھ. فی ظلال علی الارائک. ہاں، لام کو لام سے ملائیں گے تو لام دونوں لائٹ ہیں، اور اسی طریقے سے را کو فل ماؤتھ کریں گے. علی الارائک. ہاں، اگر پڑھیں گے علی الارائک تو پھر یہ اس کی جو ہے یہ اپنے مخرج سے ادا نہیں کر رہے ہیں را کو. تو علی الارائک متکئون. ماشاءاللہ. اس کے ہجے کر لیتے ہیں ابھی. حامیم پیش ہم. واو زبر و. واو نہیں پڑھیں گے، واو کو صحیح طور پر ادا کریں گے. واو زبر و. حمزہ زا زبر از. ہم و از. واو زبر و. ہم و از و. بلکہ یہاں پر واو کو الف سے ملائیں گے. واو الف زبر و. ہم و از و. جیم پیش جو. حامیم پیش ہم. ہا کو گلے کے کہاں سے ادا کریں گے؟ نیچے والے حصے اقصی حلق سے ادا کریں گے، یعنی باٹم آف تھروٹ سے. ہم و ازواجہم. جی. فا یا زیر فی. فا زیر یا فی یہ جو ہے پرانا طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے. تو ہمیں اسے پہلے دونوں حروف کو پرناؤنس کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فا کی زیر جو ہے اس کے ساتھ ملائیں گے اسے. فا یا زیر فی. وا زیر وی. اب یہ دیکھیں یہاں ہم نے ذال بھی پرناؤنس نہیں کرنا اور زا بھی پرناؤنس نہیں کرنا، ہم نے یہاں پر وا ادا کرنا ہے. اور وا کا مخرج کیا ہے؟ ٹاپ آف دا ٹنگ اینڈ دا انر ایج اپ فرنٹ ٹیتھ. تو ادا کرتے وقت ہم نے کوشش کرنی ہے اسے فل ماؤتھ کرنا ہے. وا زیر وی. لام کھڑی زبر لا. فی ظلا. اب دیکھیں جب وا کے نیچے زیر ہوگی نا تو ہم پڑھتے وقت اسے ذیلا پڑھتے ہیں، تو یہ ذال ہو جائے گا، تو ہم نے اس کو وا پڑھنا ہے. ظلا. لام دو زیر لن. فی ظلال.
اگر فی ظلال پڑھیں گے تو انتہائی معنی غلط ہو جائیں گے. فی ظلال عین زبر ع لام لام زبر لل. ہاں دوبارہ لام لام زبر لل علل علل نہیں علل. حمزہ زبر ا علل ا. را الف زبر را. آپ بچپن میں پڑھتے ہوں گے تو را الف مد زبر را پڑھتے تھے، تو یہ غلط طریقہ ہے. مد کو کھینچتے ہیں، مد کا نام لیتے نہیں، مد کو صرف کھینچتے ہیں. تو ہم نے مد کو کھینچنا ہے 5 الف کی مقدار. را الف زبر را. حمزہ زیر ای علی الارائی. کاف زیر کی علی الارائکی. آپ دیکھیں یہاں پر را نہیں ہے بلکہ را ہے. علی الارا علی الارائکی. میم تا پیش مت. میم تا پیش مت. تا زبر تا مت. کاف زیر کی متکی. حمزہ واو پیش او متکی او. حمزہ ہے متکی او. نون زبر نا متکی اون. اب یہاں سٹاپ کریں گے، پھر کیا پڑھیں گے؟ متکی اون. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ہم و ازواجہم فی ظلال فی ظلال علی الارائک متکئون. ماشاء اللہ. یس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. جی ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هم وأزواجهم في ظلال ظلال على على الأرائك متكئون. متکی. متكئون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویل ڈن. جی آئی صاحب. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ما شاء الله ما شاء الله. هم وأزواجهم في ظلال نو ضي پڑھیں ضي
دیکھیں ادھر زی نہیں پڑھیں، ادھر دیکھیں ایسا غی غی، ہاں غی فی ظلال، في ظلال ہاں علی على الارائک، الأرائك ارائک، ہاں متکئون، نہیں کاف کو مت کھینچے، متکی متقي اون، جی ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم في ظلال ظلال، على الأرائك متكئون. ماشاء اللہ. جی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں گے. هم وأزواجهم جوہم جوہم نہیں جوہم، ماشاء اللہ. جوهم في ظلال علل، آلل نہیں علل، ہاں نہیں عین کو شارٹ ساؤنڈ کریں، علل، ہاں ماشاء اللہ. على الأرائك ارائک، متكئون. ہاں تا کو شارٹ ساؤنڈ کریں، متکئون، متكئون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم في ظلال فی ظلال، في ظلال على الأرائك متكئون. جی ماشاء اللہ. ینگ مین. بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ماشاء اللہ ینگ مین، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. بسم الله الرحمن الرحيم هم أزواجهم في ظلال ظلال على الأرائك على الأرائك متكئون. متكئون، متاکی نہیں ہے، متکی. متكئون. جی ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم في ظلال فی ظلال على الأرائك راف الموت ہے، متكئون متکئون، متکی نہیں ہے، متکی. متكئون. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك على الأرائك متكئون. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. متکئون، حرف وا ہے، اس کو وا کی ایک دفعہ پریکٹس کریں، کیونکہ اکثر جو ہے نا ذال ہی پرناؤنس کرنے، تو وا کو ادا کرتے وقت کوشش کریں. دیکھیں یہ دیکھیں زبان کا سرا، یہ زبان کا سرا اوپر کے دو دانت ہیں نا، اس کے اندرونی کنارے پر لگائیں گے لیکن موٹا کریں گے. دیکھیں وا وا. اگر اب مثال کے طور پر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اگر آپ یہاں پڑھیں گے سبحان ربی العظیم تو معنی بدل جائیں گے. تو یہاں بھی اللہ ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے وہاں پر بھی اللہ ہی پرناؤنس کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ظلال. ماشاء اللہ. اچھا اب یہاں پر ماشاء اللہ آج کی آیت بہت زبردست، جو اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت اچھی ہے، نہیں تو وہ بولیں گے کہ یہ ادھر بھی جان نہیں چھوڑیں گے. تو سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ بہت پیاری آیت ہے.
ترجمہ ہے جی ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں. کون؟ جنتیوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. ہاں سبحان اللہ. بیویاں پریشان ہوتی ہیں جنت میں حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا. بس اوقات کیا ہوتا ہے، وہ بیویوں کو جا کے بولتے ہیں ہمیں جنت میں 70 حوریں ملیں گی، تو بیوی بولتی ہے ہمیں کیا ملے گا. تو بیویوں کو بولیں پریشان نہ ہوں، ہم انشاءاللہ ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایہ میں، علی الارائک متکئون، یعنی کہ تخت لگے ہوں گے اور وہاں پر گاؤ تکیے لگے ہوں گے اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، جیسے ہوتا ہے چودھری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ٹیک لگا کر. تو سبحان اللہ جنت میں جنتی سبحان اللہ دونوں میاں بیوی خوبصورت انداز سے وہاں بیٹھے ہوں گے. وہاں کسی پردے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود بخود پردہ ہو جائے گا. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو جو تم میں نے کہا نا اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں الحمدللہ اہل ایمان. اللہ سلامتی اور خیر عطا فرمائے. اور ہم آج کی اس میں دعا بھی کرتے ہیں جن کے دونوں کے درمیان ناچاقی ہے یا نفرت ہے، اللہ دونوں کو محبت میں تبدیل فرمائے. یہ زندگی کی گاڑی ہے، کبھی گاڑی پنچر ہوتی ہے، کبھی ٹائر خراب ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. تو پنچر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تو برداشت کرتے رہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہی اصل نیکی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اس کی بڑی قدر کرے جس نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑا آپ کی خاطر. آج وہ عمر کے اس حصے میں ہے، اس میں برداشت کم ہو گئی ہے، بچوں کو پالا پوسا سب کچھ کیا. تو ہمارے بزرگ جو ہے تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھا کریں، کوشش کیا کریں کہ محبت کا اظہار اس عمر میں زیادہ کریں ان کا، کہ وہ آپ کی بھی خدمت کر رہی ہے، بچوں کی بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو اس میں زیادہ محبت کریں. اور یہ اصل دین ہے. ہم نماز پڑھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم نماز پڑھیں، ذکر کریں، سب کچھ کریں، ذکر کی محفلوں میں جائیں، لیکن اپنی گھر والی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے نا، واللہ یہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں. بس اوقات مرد ایسا جملہ بول دیتا ہے جس سے عورت پوری رات تڑپتی رہتی ہے. اس کا پوری مرد تو نکل جاتا ہے کہ ایک جملہ، لیکن عورت پیچھے بے سکون رہتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اپنی گھر والیوں کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. تو الحمدللہ گھر کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ سارے کام کیا کرتے تھے. تو سبحان اللہ یہ اصل میں ایسا معاملہ ہے نا قرآن کریم میں، وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بڑے ہی بہترین اور نرمی کا معاملہ کرو. تو اس لیے کہ یہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا. مرد بولتا ہے میری بات بجھ رہی کوئی نہیں، میں کیا کہنا، تو میری بات سمجھتی کوئی نہیں ہے، میں جو کہنا ہوں بھائی وہ کبھی سمجھے گی نہیں، وہ کبھی نہیں سمجھے گی. آپ جو کہنا چاہیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ جو سمجھدار ہو وقتی طور پر آپ کی بات نہ سمجھے، بعد میں سمجھ جائے گی، لیکن کوشش کریں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کریں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بائیں پسلی کی پیدائش ہے، یہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو ہم لوگ بسا اوقات کیا کہتے ہیں، نوجوان بھی she don't understand me. But how can she understand you? Because she is woman. Woman کب understand کرتی ہے؟ تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ، یہ آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، آپ تو مجھ سے زیادہ تجربہ ہے سب معاملات ہیں، لیکن اس عمر میں آپ لوگوں کی برداشت بھی کم ہو جاتی ہے. تو سارا غصہ جو ہے اب اماں جی ہو گئی ہیں، ماں جی ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ بڑا پیار محبت ساری زندگی انہوں نے آپ کے ساتھ نبھاؤ کیا، آپ کے بچوں کو پالا پوسا سب کچھ کیا. اب آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنی ہے، بہت زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا ہے. اللہ کریم سلامتی اور خیر نصیب فرمائے. آمین. اللهم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان. تیرے کرم، تیرے فضل، تیری توفیق سے یا رب العالمین یہاں تک پہنچے، مسجد میں آئے، نماز ادا کی، یا رب العالمین قرآن کی تلاوت کی، سوات کی، سیکھنے کی کوشش کی، تیری پیاری تیرے کلام مجید فرقان حمید سے محبت کرتے ہوئے اس کی پیاری سورہ مبارکہ، اس کا دل، قرآن کا دل سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین
اس دل کے طفیل ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے یا رب العالمین. اس دل میں اپنے اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما, سچی محبت کے ساتھ سچی تابعداری کی توفیق نصیب فرما یا اکرم الاکرمین. تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہم نے جو آج کی تلاوت کی گئی یا رب العالمین اس کو سیکھنے کی کوشش کی گئی, سب کی زبانوں پر اپنے کلام مجید فرقان حمید کو جاری فرما یا رب العالمین. یہ کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. تو ایک حرف پر 70 نہیں کی عطا فرماتا ہے جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, پھر غلط پڑھتے ہیں, پھر صحیح پڑھتے ہیں. تو ان سے بہت محبت کرتا ہے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. تو ہم سب کو اسی طرح قرآن کو پڑھتے پڑھانے کی اور سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرما یا اکرم الاکرمین. اسی طرح دوسروں کو بھی دعوت قرآن دینے کی توفیق نصیب فرما, دوسروں کو بھی دعوت نماز دینے کی توفیق نصیب فرما یا اکرم الاکرمین. تو اپنے خاص کرم کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی برکات ہم سب کو نصیب فرما. سورہ یاسین شریف کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین. مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے, زمین کے کسی بھی خطے کے اندر, اگر آج کی شب بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی بہن کسی بھی معاملے میں پریشان حال رہا یا رب العالمین آج کے دنوں سے سکون نصیب فرما, آج کے دنوں سے سکون نصیب فرما, آج کے دن اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین. جتنے مسلمان بیمار ہیں, گھروں میں, اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, لا علاج ہیں, یا رب العالمین تو سب کو صحت بھری زندگی نصیب فرما. بالخصوص ہمارے بزرگ نمازیوں کو صحت و تندرستی نصیب فرما. یا اگر ہمارا آج کی شب کوئی ہمارا مسلمان بھائی بہن کسی تکلیف میں رہا, کسی بیماری میں رہا, پوری رات تڑپتا رہا, یا رب العالمین آج کے دن اسے صحت نصیب فرما یا اکرم الاکرمین. تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہمارے اس مسجد کے جتنے نمازی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تمام کی بخشش و مغفرت فرما. اس مسجد کے ساتھ جانی مالی تعاون کرنے والے یا رب العالمین تمام کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص جتنے حاضرین موجود ہیں ہم سب کے تمام اعزاء اقارب کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص میرے آبا و اجداد, میری والدہ محترمہ کے درجات کو بلند فرما یا اکرم الاکرمین. انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما یا رب العالمین. ہماری دعاؤں کو نور بنا کر ہمارے والدین کی, ہمارے آبا و اجداد کی قبور میں پیش فرما یا رب العالمین. تو ہم سب کو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق نصیب فرما, ان کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما, ان کے لیے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنا. یا ہمارے دو نوجوان ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ساتھی نوجوان آتے ہیں یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ان کی دل کی دنیا کو اسی طرح اپنی اور اپنے محبوب کی محبت سے آباد فرما یا رب العالمین. اور ان سمیت جتنے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں یا رب العالمین ہدایت کا نور نصیب فرما. بہت سے والدین پریشان ہیں, دعاؤں کے لیے مجھے کہتے ہیں یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین. ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی تابعدار ہو, فرمان بردار ہو یا رب العالمین. کمزوریاں والدین کی بھی ہیں, کمزوریاں بچوں کی بھی ہیں یا رب العالمین. دونوں طرف سے شفقت اور محبت کا, ادب و احترام کا معاملہ فرما یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اکرم الاکرمین. جہاں کہیں ہمیں کمزوریاں ہو, ہمیں کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہو یا رب العالمین پیار و محبت نصیب فرما یا رب العالمین. ہماری کمزوریوں کو, خطاؤں کو معاف فرما. آئندہ کے لیے اپنی اور اپنی رضا والی اعمال والی زندگی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.